میرے ویوز ہیں تو انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچیں گے. سچ سچ ہوئے گا, حق حق ہوئے گا, جھوٹ جھوٹ ہوئے گا, پانی پانی ہوئے گا انشاءاللہ تعالی. ان قریب میں بھی 2-3 مہینے یہاں نہیں تھا, ابھی واپس آیا ہوں. لازمی ہے, یہ بھی انکوائری چل رہی تھی. میں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی, تو وہاں سے درخواست پٹ اپ ہو کے ایف آئی اے والے کے پاس آئی. ایف آئی اے والے نے اپنی کارروائی شروع کی. ابھی تو ٹرانسفر سندھ گورنمنٹ میں ہو رہی ہیں, تو لازمی ہے دوسرے آئیں گے تو لازمی ہے ان سے تفتیش کی جائے گی. باقی اللہ خیر کرے گا, اللہ غفور الرحیم ہے. صبر کا پھل میٹھا ہے نا. میں نے تو اللہ کے اوپر رکھا ہے, ان کے رسول کے اوپر رکھا ہے, تو لازمی ہے مجھے حق تو ضرور ملے گا. میں صبر کر کے بیٹھا ہوں. آخر خدا کی ذات بے پرواہ ذات ہے نا, اس کی لاٹھی کو 2 آواز ہے نا, آگے سے مارے پیچھے سے مارے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. دشمن تو زیادہ سے زیادہ آگے سے مارے گا یا پیچھے سے مارے گا نا. میں اللہ کے اوپر بھروسہ ہے میرا. انشاءاللہ فتح سچ کی ہوئے گی, حق کی ہوئے گی, جھوٹ کی کوئی نہیں ہوئے گی. باقی یہ جو دستار ہے میری, اس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے نثار احمد بروئی ہیں, ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں, اور ان کی والدہ جو ہے مجھے اپنا بیٹا سمجھتی تھی. ان کا والد صاحب بھی مجھے بیٹا سمجھتا تھا. پھر میرا دادا جو ہے وہ کہتا تھا کہ 4 بیٹے تم ہو, 5واں بیٹا ماسٹر نور احمد ہے. پھر جب وہ مجھے لے کر جاتا تھا نا, تو میں سائیکل پہ بیٹھتا تھا, نثار احمد پیدل چلتا تھا. فیملی میں اسکول ہوتا تھا, وہاں پڑھنے جاتا. ایک رات اس کا ٹیلی فون آیا میرے پاس کہ سائیں آپ مہربانی کر کے رمضان ہے, روزہ بھی ہمارے پاس کھولیں, کچھ باتیں بھی کرنی ہیں. جب میں پہنچا وہاں تو ڈاکٹر شیرمان والے بھی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ڈائریکٹر ہیلتھ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں جا کر وہاں بیٹھ گیا. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ دونوں بھائی جو ہیں میرے جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں. یہ پتہ ہوتا تو میں وہاں سے چلا جاتا. نثار احمد آئے, لے کر گئے مجھے. میں نے ان کے ساتھ اچھی جو ہے وہ طریقے کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ملا. وہاں پہلے ہی یہ بات ہوئی, نثار احمد نے مجھے یہ بولا کہ آپ بڑے ہیں, باقی سجادہ نشین اس کو دے دیں, آپ کا احترام کریں گے, عزت کریں گے. ابھی میں نیت کا صاف آدمی ہوں, سچا آدمی ہوں, اور سامنے کہتا ہوں, پرپر نہیں کہتا ہوں کسی کا بھی. تو میں وہاں بگڑ گیا. عزت 100 سال میں بنتی ہے, اگر اترے تو 2 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں. یہ میری عزت ہے. مجھے لوگوں کے سامنے دستار بندی کی گئی. بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے, سید زادے بیٹھے تھے, شہر کے معززین بیٹھے ہوئے تھے. یہ دستار میرے اوپر ان کی ہے, ان کی نظر کرم سے ہے. تو میں اپنی عزت کے اوپر سودا کرنا نہیں چاہتا تھا. میں بگڑ گیا, اتنا بگڑ گیا کہ مجھے جو ہے روکنے کے لیے آخر وہ لوگ اٹھ گئے, میں بھی چلا گیا. پھر وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ کو دکانیں دیں, جگہیں دیں. میں نے بولا عزت سے زیادہ ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے. شکر الحمدللہ میرے بیٹے جیسے میں نے اپنے باپ اور ماں کی خدمت کی, ادب کے ساتھ رہا, میرے بیٹے ویسے با ادب لوگ ہیں, میری خدمت کرتے ہیں, میرا احترام کرتے ہیں. باپ کعبہ ہے, اس کو دیکھتے رہو. اگر وہ چارپائی پہ چلا جائے اس کو اٹھاؤ, بٹھاؤ, اس کو کھلاؤ, اس کو دباؤ, اس کو نہاؤ, اس کو کھانا دیو, اس کو زور دیو, اس کی پیشاب اٹھاؤ. یہ ساری سنت میں ہے. میں نے یہ سب فرض ادا کیے ہیں. اور ماں جنت ہے, اس کے پاؤں پڑتے رہو, اس سے دعائیں لیتے رہو. دنیا کی کوئی طاقت ہے تمہیں جھکا نہیں سکتی ہے. اگر تمہارا سمندر میں بیڑا چلا گیا نیچے تو پھر ماں کی دعا سے ایسے اوپر کر کے اٹھ جائے گا. یہ ماں ہے, ماں اور باپ کی خدمت کی ہے. محرم الحرام یہاں پہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا.
آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. میں یہاں نہیں تھا, میرے بچے بھی یہاں نہیں تھے, میرے کمرے جلے ہوئے تھے. آج میں کہتا ہوں, تو مجھے ٹیلی فون آیا, میں جب وہاں پہنچا تو میرے کمرے جلے ہوئے تھے. میں نے تو اپنے بیوی کے جو ہے زیوروں سے بنائے تھے, کچھ میرے پاس پیسے تھے, میں نے کسی سے بھیک مانگ کر تو نہیں بنائے تھے کمرے بھی ماشاءاللہ تھے نا. تو صبح کو میرا بیٹا رضوان شاہ بیٹھا ہوا تھا چارپائی پہ, یہ اندر چلے گئے اور بابا کو کہنے لگے کہ یہ ایسا میرے کمرے جلے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ مجھے جو ہے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں. میں نے ابا کو ان کے سامنے بولا, میں نے بولا بابا مجھے جو ہے وہ آگ کر دو, مجھے یہ کہہ دو کہ تم گھر سے نکل جاؤ. جب وہ چلے گئے تو بابا نے بلایا مجھے, میں تو پانی بھی دیتا تھا, اس کو اٹھاتا تھا, بٹھاتا تھا. اس نے مجھے ایسے ہاتھ رکھ کر بولا ابا اللہ تمہیں خوش رکھے, تمہارے بچوں کو خوش رکھے. میں نے ابا کو میں نے بولا ان کے اوپر فریاد کروں, FIR کروں. ابا نے بولا بابا یہ کام نہیں کرنا, انہوں نے جھوٹی میرے اوپر FIR کی. میں نے کوئی ان لوگوں کو جو ہے وہ, آدمی کو آنکھ میں چوٹ لگتی ہے تو لازمی کسی چیز سے لگتی ہے نا. میرے اوپر ان لوگوں نے بہت بڑا جو ہے وہ ایسا کرائسس کیا کہ بس اللہ بہتر جانتا ہے. میں تو اس مدینے والے کو کہتا ہوں کہ میرا حساب تمہارے ہاتھ میں. میں نے اپنی ماں باپ کی قبر کو دیکھا, میرے اوپر کیس کیا گیا اور کیس بھی وہ جھوٹا نکلا. حالانکہ یہاں کیس جب کیا گیا تو شریف سرکی تھا DSP, اس کو پیسے دیے گئے اور موبائلیں کھڑی ہو گئیں کہ اس کو گرفتار کرو اور اس کو لاک اپ کرو, ہاتھ کڑی کے ساتھ سیشن کورٹ میں پیش کرو. یہ تو میرا رب جو ہے غفور الرحیم ہے نا, اسی مدینے والے کا کرم ہے نا, اسی اہل بیت کا کرم ہے نا, اسی صحابہ کا کرم ہے نا, اسی بادشاہ پیر کا کرم ہے نا, اسی میرے پیر مرشد کا کرم ہے نا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. میں عزت کے ساتھ زندگی گزاروں, میرے بچے ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ, فتنے فساد سے دور ہیں. اور اللہ کی بارگاہ عزتی میں یہی دعا ہے کہ اللہ صحیح میرا حق کرنا. اگر میں کیس کرتا تو ان کے اوپر 2 کروڑ کا دعویٰ کرتا اور ان کے اوپر FIR کرتا. بہرحال یہ ایسے لوگ ہیں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی کیا کہوں کیا نہیں کہوں, اگر مجھے قبر جگہ نہیں دے. یہ دونوں بھائی ایسے لوگ ہیں, یہ 18 آدمیوں کے ساتھ کوٹے آتے تھے ٹیم کے ساتھ, تو یہ 10 دن وہاں رہتے تھے. ان کے اخباروں میں فوٹو آتے تھے, سیکریٹریٹ سے میں ان لوگوں کو کوسٹر لے کر دیتا تھا. اور یہ جو ہے ہنا, اور کوئی کھانا کھلا سکتا ہے 20 آدمیوں کا 15 آدمیوں کا, یہ اسی ٹائم کی بات ہے. آج بھی وہ لوگ شخص موجود ہیں یہاں پہ جو ان کے ساتھ جو ہے ٹیم کے ساتھ آتے تھے. بہرحال ابھی جو ہے وہ ادھر لکھا بھی نہیں ہے حضرت سید عبدالنبی شاہ, ابھی جھوٹا ویلفیئر ٹرسٹ کھولا ہے. ویلفیئر ٹرسٹ کا نام کیا ہے؟ مانا کہ امداد دینا. ابھی ایک ویلفیئر ٹرسٹ کھولا ہے, ٹرسٹ جھوٹا ہے, لوگ بھی وہاں جھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو گھر میں بھی عزت نہیں ہے, جو انٹی کرپشن میں ان کے اوپر کیس ہیں. ابھی ایسے ابھی ان کے اوپر جو میں کیس کروں تو وہ اور میں برابر نہیں ہوں. تو میں چپ کر کے بیٹھا ہوں, جب تک بیٹھا رہا, جب تک مجھے جو ہے اللہ نے وہ چانس دیا تو میں گھر میں گھس کے اپنے گھر میں بیٹھ سکتا ہوں. ابھی بھی مجھے طاقت ہے, اللہ نے دی ہے. اگر میں گھر میں گھس جاؤں تو مجھے یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. میں اسی باپ کا بیٹا ہوں جس نے ساری زندگی چارپائی پہ بیٹھے اور کسی سے ہاتھ جوڑ کے جو ہے امداد نہیں مانگی. بس وہ کہتے ہیں نا, وہ کربلا میں جب پاک حسین علیہ السلام شہید ہوئے نا, پھر یہ قافلہ جو ہے لٹا ہوا جب مدینے میں پہنچا نا تو مدینے والے سب آ گئے سجاد امام زین العابدین کی خدمت میں. بولے حضور آپ آل محمد ہیں, آپ سید ہیں. آپ کا چہرہ نیچے ہوتا تھا,
آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، ایک قطرہ جو ہے وہ پانی کا پیتے تھے ساری زندگی، ایک جو ہے نوالا جو ہے وہ روٹی کا کھاتے تھے۔ آپ نے چہرہ اوپر کر کے کہا کہ میں سید نہیں ہوں، اگر میں سید ہوتا ہے نا تو ان کے ساتھ شہید ہو جاتا۔ اب اتنی بڑی درگاہ ہے، ویران لگی پڑی ہوئی ہے، ہاں نمازی پڑھنے آتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر آتے ہیں، ان کو دیکھ کر کوئی نہیں آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مولا علی کا نام ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ یہ نعت علی ہے نا؟ میں ان کے آسرے میں ہوں، یہی میرا حساب کرے گا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو خدا اور خدا کے رسول اہل بیت کی میرے اوپر لعنت ہو، اگر میں سچا ہوں تو لازمی ہے میرا حق جو ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں تو یزید ہے، تو فرعون ہے، تو نمرود ہے۔ حسین کا نام تو قیامت تلک ہے نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام تو قیامت تلک ہے نا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نام تو قیامت تلک ہے نا۔ نمرود کا نام ہے؟ فرعون کا نام ہے؟ یزید کا نام ہے؟ نہیں، نام اسی کا ہے جس کا کھاتے ہیں، جس کا گاتے ہیں۔ نما سید نما سید، مکھی قسمت کہو قید، مونجا کچا تھی کردار خیم لوک جی معیار۔ سید وہ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، ہم تو ان کے در کے کتے ہیں نا۔ کتے کو بھی اللہ سائیں نے جو ہے وہ صحابہ کیف کے اوپر پارا دیا، اس کو پروردگار نے جنت دے دی۔ کتے کو اگر آپ نکال دیں گے نا، پھر 1 مہینے کے بعد آپ مالک ہیں نا، آپ کے گھر میں آئے گا۔ آج کل ہم لوگ کتوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، انسان نہیں رہے ہیں، صبح سے لے کے رات تک جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ خدا کی لعنت ہے ہمارے اوپر۔ صرف چہرے نہیں تبدیل ہوئے ہیں، باقی سب چیز ہماری تبدیل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ٹائم ہے، وزیر داخلہ کے ساتھ بھی ٹائم ہے، ہوم منسٹر کے ساتھ جو پاکستان کے ہیں سرفراز بگٹی، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئے گی۔ بہرحال میں صبر میں ہوں، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ اللہ مجھے جو ہے اپنا حق حساب دے گا، آج نہیں دے گا 10 سال بعد دے، 20 سال بعد دے، 50 سال بعد دے۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، سچا سچا ہوتا ہے۔